اندازہ لگائیں کہ میرے مصطفیٰ کھڑے کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں اپنے مصلی پر کھڑے ہیں، اور ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں۔ آئے ہائے، نظر کہاں جا رہی ہے؟ جنت میں۔ خود کہا نا انی رأیت الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا۔ کہاں کھڑے ہو کر؟ آئے ہائے، کہاں کھڑے ہو کر؟ بولنے صحیح، مصلی پر۔ مصلی مسجد نبوی میں ہے، مسجد نبوی اس جہان کا حصہ ہے، اور جنت یہ ایک اور جہان ہے، دوسرے جہان کا حصہ ہے، 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبی اس جہان میں رہ کر اس جہان کی چیزیں دیکھ سکتا ہے، جس نبی کا ہاتھ اس جہان فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ان میں کچھ رسول ایسے ہیں، منہم، ان میں سے بعض ایسے ہیں، من کلم اللہ، جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، اور بعض رسولوں کے اللہ نے ویسے درجے بلند فرمائے ہیں۔ تو رسولوں کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ رب کائنات نے دوسرے سارے لوگوں سے ان کو زیادہ عطا فرمایا۔ اور پھر رسولوں کے اندر بھی مختلف درجے ہیں۔ تمام رسولوں میں سب سے بڑھ کر فضیلت، مقام، درجہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ سرکار علیہ السلام کے بعد سب سے عظمت والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح ایک ترتیب کے ساتھ اللہ نے نبیوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ لیکن تمام کی فضیلت میں سب سے زیادہ مقام اور درجہ وہ میرے اور آپ کے آقا کو عطا فرمایا گیا۔ اس کی میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے پہلے سپارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ان کا معجزہ بیان فرمایا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، پورا ایک واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طیہ میں اپنی قوم کے ساتھ ٹھہرے، وہاں پانی کا قحط پڑا، تو آپ کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پانی کا قحط پڑ گیا ہے، پانی نہیں مل رہا، جانور بھی پیاسے ہیں، انسان بھی پیاسے ہیں، ضرورت اور استعمال کے لیے بھی پانی چاہیے، تو پانی مل نہیں رہا، پانی ختم ہو گیا، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے کوئی پانی کا انتظام ہو جائے۔ اچھا، اس بات سے ضمناً ایک بات یاد آئی، پتہ چلا کہ اپنے مسئلوں کا حل اپنے نبیوں سے کروانا یہ صرف سرکار کے صحابہ کا نہیں بلکہ پہلے نبیوں کے صحابہ کا بھی طریقہ تھا، کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اور جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو وہ اپنے نبی سے رجوع کرتے تھے، اپنے نبی کو اپنا مسئلہ بیان کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا جی پانی کا مسئلہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے آپ اسے یہ سامنے پتھر پر ماریں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ فَاضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو۔ اب اس سے ہوا کیا
کہ فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر 12 خاندان تھے، 12 مختلف قبیلے تھے، اور یہ ایسے لاڈلے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ سے پانی بھی لا کر دو، پانی کا انتظام بھی ہو، لیکن ہر خاندان کے لیے الگ پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کی گھاٹ سے یا ایک دوسرے کے چشمے سے پانی نہیں پئیں گے، ہر فیملی کا اپنا گھاٹ ہونا چاہیے، اپنا چشمہ ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری، پتھر سے 12 پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور ہر قوم نے یا قوم کے ہر خاندان نے اپنا اپنا گھاٹ اور اپنا اپنا چشمہ پہچان لیا کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، اور اس سے وہ پانی پیتے چلے گئے، پانی استعمال کرنے لگ گئے۔ یاران گرامی، یہ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ڈنڈا مار کر، لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نہیں نکلتا۔ آج آپ 1000 بندہ مل کر بھی پتھر پر لاٹھیاں مارے جاؤ، ماری جاؤ، ماری جاؤ، پانی نہیں نکلے گا۔ پتھر تو پھر ایک سخت شے ہے، آپ زمین پر بھی ڈنڈے مارتے رہو، زمین تو نرم ہے لیکن یہاں سے بھی پانی نہیں نکلے گا۔ اور پھر لاٹھی سے، لاٹھی پتھر پر مارنے سے 12 چشمے جاری ہو جانا، یقیناً یہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور اس معجزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، قرآن کا حصہ بنا دیا اس معجزے کو، اور قرآن کا حصہ بن جانا اس بات کی علامت ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ اب آئیں میرے اور آپ کے آقا کی زندگی سے ایک حدیث سن لیں، سرکار کی زندگی سے ایک مثال لے لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وہ اپنا عصا، اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں تو پانی کے 12 چشمے جاری ہو جائیں، تو اللہ نے امام الانبیاء اور حبیب خدا کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ ایک سفر پر جا رہے تھے، اور تقریباً کوئی 1000 کے قریب لوگوں کی تعداد تھی، یا 800 بھی بعد میں آیا، بعض نے 1000 لکھا، کہ 1000 کے قریب لوگوں کی تعداد ہے۔ پانی ختم ہو گیا، سفر میں جا رہے ہیں، پانی ختم ہو گیا، جانور پیاسے ہیں، انسان پیاسے ہیں، وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے، اور پانی بالکل ختم ہو گیا۔ ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، ٹھہرے، تو لوگوں نے آ کے سرکار کی بارگاہ میں گزارش کی کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی میسر نہیں ہے، دعا فرمائے اللہ پانی عطا فرمائے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ختم ہو گیا، ہاں جی بالکل ختم ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنے برتن دیکھو، کسی کے برتن میں کوئی تھوڑا بہت پانی ہو، کسی کے برتن کے کوئی تلے کے ساتھ پانی لگا ہو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے برتن میں نیچے تھوڑا سا پانی لگا ہوا ہے، بس یہ چند قطرے موجود ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، ان کو لے آؤ۔ اور سرکار علیہ السلام نے وہ پانی اپنے سامنے رکھا، اور اس میں سرکار نے اپنا دست مبارک ڈال دیا، اور سرکار نے دست مبارک پانی میں ڈال کر جو ہی اپنا ہاتھ باہر نکالا، میرے کریم آقا کی انگلیوں کے پوروں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ اور پانی اس قدر تھا کہ انسانوں نے بھی استعمال کیا، جانوروں نے بھی استعمال کیا، وضو کرنے والوں نے وضو کیا، غسل والوں نے غسل کیا، اپنی مشکیں بھر لی، مشکیزیں بھر لیے، برتن بھر لیے گئے، اور پانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کتنے لوگ تھے؟ کہتے ہیں کہ ہم 1000 تھے جن سے وہ پانی ختم نہ ہو رہا تھا، لیکن پانی کا بہاؤ اور پانی کا پریشر یہ بتا رہا تھا
کہ اگر ہم 10,000 بھی ہوتے تو پانی ہم سب کے لیے کافی ہو جاتا. آواز سادہ کرتے, پانی ہم سے کبھی ختم نہ ہوتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو میرے مصطفیٰ نے پانی جاری فرمایا انگلیوں کے پوروں سے. بولیں انگلیوں کے پوروں سے, میرے ساتھ بولیں یہ, پھر میں اگلی بات پھر سمجھ آئے گی. میرے مصطفیٰ نے پانی کے چشمے جاری کیے انگلیوں کے پوروں سے. اب آئیں ذرا اس حدیث کو, اس بات کو دوبارہ سے دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی جاری کیا, اپنا عصا مارا اور پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پتھروں سے آج بھی پانی نکلتا ہے. پتھروں سے پانی نکلنا آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. آپ پہاڑوں میں چلے جائیں, آپ کو 20 مقامات پر پانی کے چشمے جاری ہوتے نظر آئیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی جاری کیا, پتھر سے پانی آج بھی جاری ہو رہا ہے. لیکن میرے مصطفیٰ نے انگلیوں کے پوروں سے پانی جاری کیا ہے. گوشت اور ہڈی کے اس لوتھڑے سے پانی کا جاری ہونا نہ اس سے پہلے کبھی نے کیا ہے, کبھی کسی نے کیا ہے, نہ اس کے بعد کبھی کوئی کر سکے گا. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری تو عمریں تھوڑی ہیں, آسمان بہت پہلے کا ہے, زمین بہت پہلے کی ہے. آپ آسمان سے پوچھ لیں, زمین سے پوچھیں, یہ بھی قسم کھا کے کہیں گے کہ کبھی ہم نے اپنی زندگی کے اندر مصطفیٰ سے پہلے نہ کبھی ایسا دیکھا ہے, نہ مصطفیٰ کے بعد کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کبھی کسی نے یہ گوشت اور یہ ہڈی اور یہ خون کے مجموعے سے پانی کے چشمے جاری کر دیے ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہی بات ہے جو رب کائنات نے فرمائی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ یہ رسول ہیں, ہم نے ان رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اور فضیلت اور مقام میں امام الانبیاء علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر مقام عطا فرمایا, سب سے بڑھ کے فضیلت عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی سے آپ ایک اور مثال لے لیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, اور اللہ تعالیٰ سے کلام سن کے, احکام سن کے اپنی قوم کو آ کے بتاتے تھے کہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے, یہ حکم آیا ہے. اب ہر دور میں عقل کے گھوڑے دوڑانے والے, اوور کلیور کہہ لیں, زیادہ سمجھدار, ضرورت سے زیادہ سمجھدار لوگ ہر زمانے میں ہر وقت میں ہوتے ہیں کہ یہ یوں نہیں تو یوں کیسے, یوں نہیں تو یوں کیسے, اس طرح کے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے. وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جی آپ اکیلے جاتے ہیں اور ایک پہاڑ پہ, طور پہاڑ پہ چڑھ کے, اور تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے مجھ سے یہ بات کی ہے, یہ کلام کیا ہے, یہ کلام کیا ہے. اب ہم کیسے مانیں کہ آپ واقعی اللہ سے کلام کر کے آتے ہیں؟ تو ہمیں بھی کچھ دکھائیں نا, ہمیں بھی پتہ چلے, ہم بھی دیکھیں. اللہ سے کہیں کہ ہم سے بھی کلام کرے, کو ہماری بھی بات چیت ہو. ضد کی کہ آپ ہمیں بھی ساتھ لے کر جائیں, پھر مانیں گے, ایسے نہیں مانیں گے. دل مطمئن نہیں ہو رہا, عقل نہیں مان رہی کہ آپ ایسے پہاڑ پہ جا کے اللہ سے کلام کر کے آ جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, آپ ساری قوم کے لوگ اپنی مشاورت کر لو اور متفقہ طور پہ اپنے چند نمائندے میرے ساتھ بھیج دو, اور وہ میرے ساتھ آ کے دیکھ لیں کہ اللہ سے واقعی میری بات چیت ہوتی ہے کہ نہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریباً آپ کی قوم کے کچھ 70 کے قریب لوگ گئے اور طور پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے. جب وہاں رب کائنات نے اپنی تجلی ڈالی, اب یہ یہاں جو واقعہ آتا ہے کہ اس مقام پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک, اے اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. بہرکیف آپ نے بار بار گزارش کی, روایات میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 9 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ رب ارنی انظر الیک, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ
اگر آپ اتنا اصرار کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ میں اپنے صفاتی نور کی ایک تجلی کا کچھ حصہ طور پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، آپ اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ تجلی ڈالی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی سے بے خود ہو گئے اور آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ سارے کے سارے مر گئے، فوت ہو گئے، اس تجلی کی تاب نہیں لا سکے۔ اچھا، یہاں پر ٹھہر کر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بڑا نازک مرحلہ ہے۔ ہماری گفتگو جس مقام پر آ گئی ہے یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، اور مشکل میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اکثر علماء یا اکثر خطیب احباب اس مقام پر آ کر غلطی کر جاتے ہیں، اس مقام پر آ کر خطا کر جاتے ہیں، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر جاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، ان کو اپنا ہوش نہ رہا، اور معاذ اللہ استغفر اللہ کہ وہ ایک بڑی عجیب سے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا اور وہ گر پڑے اور جا پڑے اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی گستاخی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں۔ کبھی اس طرح کے لفظ کسی نبی کے لیے آپ نہیں بول سکتے، معیار سے گرے ہوئے یا ہلکے لفظ آپ کسی نبی کے لیے نہیں بول سکتے، یہ اس نبی کی توہین ہے، اور اگر آپ کسی بھی نبی کی توہین کرتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہو جائیں گے، سرکار کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے اگر آپ نے کسی ایک نبی کی بھی توہین کر دی۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام نبیوں کا ادب اور احترام کرنا ہے، تو اس لیے یہاں پر اس کی تفسیر میں بڑے فخر سے اور بڑی خوشی سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میرے شیخ طریقت حضرت خواجہ عالم حضرت خواجہ نور محمد صنعت رسول رضی اللہ عنہ، آپ نے اس آیت پر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی اور اس کی تشریح بڑی خوبصورت کی۔ آپ نے کہا کہ جب رب کائنات نے اپنے نور کی تجلی پہاڑ پر ڈالی اور قرآن نے کہا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا کہ اس چمک سے اس تجلی سے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بے ہوش ہونا وہ والا نہیں تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈر کے مارے بے ہوش ہو گئے یا گھبرا کر بے ہوش ہو گئے یا ان کے اوسان خطا ہو گئے یا ان کے ہوش باقی نہ رہے تو بے ہوش ہو گئے اور گر گئے۔ نہیں، خدا کے لیے ایسا کبھی نہ سوچیں، اللہ کے نبی کے لیے کبھی اس طرح کا نظریہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر شوق تھا کہ جب رب کائنات نے اپنے دیدار کی ہلکی سی جھلک دکھائی، اپنے نور کی تھوڑی سی تجلی دکھائی، تو اس نور میں عشق رب کے اندر، خدا کے عشق کے اندر موسیٰ علیہ السلام ایسے محو ہو گئے، ایسے گم ہو گئے کہ اسی تجلی کے اندر کھو گئے اور بے خود ہو کر آپ پہاڑ پر گر گئے، اور آپ کا وہ گرنا یا آپ کا وہ پہاڑ پر آنا وہ بے ہوشی کی یا وہ ہیبت یا رعب کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ خدا کے عشق کے اندر مست ہو کے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر تشریف لے آئے تھے۔ آپ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین نہ کریں، ان کے لیے ہلکے لفظ نہ بولیں، وہ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اور جو الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے جو اس کی تشریح فرمائی ہے، یقین کریں دل خوش ہو گیا یہ تشریح سن کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گرنا یہ آپ کی کمی نہیں تھی، آپ کا نقص نہیں تھا، یہ عیب نہیں تھا، بلکہ رب کے دیدار میں بے خود ہو کر یا رب کی تجلیات میں مست ہو کر یا رب کی تجلیات میں بے خود اور اپنے آپ کو گم کر دیا، محو ہو کر آپ اس نقطے پر پہنچ گئے کہ جیسے انسان کسی محبت اور عشق کے اندر فنا ہو کے بے خود ہو جاتا ہے، یہ کیفیت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ بات اور طرف نکلتی جا رہی ہے، میں بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ رب کائنات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کا تقاضا کیا، دعا کی،
اور اس کا جو پھر پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے کہ کیا ہوا۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے ہلکے لفظ کبھی نہیں بولے جائیں گے، اور نہ کسی مسلمان کو زیب دیتا ہے کہ وہ بولے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ نے جو امام الانبیاء کو مقام عطا فرمایا، جو رسول خدا کو اللہ نے مقام عطا فرمایا، حبیب خدا کو جو مقام عطا فرمایا، وہ اور کسی نبی کو میسر نہیں آیا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ ہیں کہ جو بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں، بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ رب کی طرف سے جواب آتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک طرف کے موسیٰ حضرت موسیٰ ہیں اور دوسری طرف امام الانبیاء کی ذات ہے کہ رب خود پیغام بھجوا کر خود جبریل کو بھیج کے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب میں رب پیغام بھیج رہا ہوں کہ عرش الہی پر آؤ، لا مکان پر آؤ۔ اے حبیب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھتا رہوں اور تو مجھے دیکھتا رہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ سبق ملتا ہے ہمیں قصہ معراج و طور سے۔ معراج اور طور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اور سرکار کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خود کا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ کہ خود سے جانا یہ اور بات ہے، اور جب وہاں سے پیغام آئے کہ اے حبیب آ جائیں، اللہ اکبر، اللہ، اے حبیب آ جائیں، اور پروٹوکول دیکھیں کہ تمام فرشتوں کے سردار کو بھیجا کہ آپ جائیں اور تمام نبیوں کے سردار کو لے کر آئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یاران گرامی، آپ اس طرح کی مثالیں دیکھتے جائیں کہ اللہ نے دیگر انبیاء کو جو مقام، جو مرتبے عطا فرمائے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام عطا فرمایا تمام نبیوں کا امام اور سردار بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ تیرا ایک آخری نبی ہے جس کے بارے میں نے پڑھا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نبی کی جو عظمت اور شان ہے، یا اور اس نبی کی امت کی جو عظمت اور شان ہے، یا اللہ وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ تو پھر جس کا جو حصہ ہے اسی کا حصہ ہے۔ وہ امت، وہ پیاری امت میں نے اپنے حبیب کے لیے رکھی ہے، اس کا نبی میں کسی اور کو نہیں بناؤں گا، وہ میرے مصطفیٰ ہی اس کے نبی بنیں گے۔ عرض کی یا اللہ اگر اس امت کا نبی نہیں بنانا تو اس نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ایک جلیل القدر نبی کہہ رہے ہیں، ایک نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اس امت کا نبی نہیں بنانا تو اس نبی کا امتی بنا دیں جس نبی کو وہ امت عطا کرنے والی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے جو حبیب علیہ الصلوۃ ہاتھ بھی آگے کیا ہے نماز کے اندر، سرکار نے ایک پیر ایسے آگے بڑھایا قدم اور ایسے ہاتھ آگے کیا ہے، تھوڑی دیر بعد میرے مصطفیٰ نے ہاتھ بھی ایسے پیچھے کر لیا اور پیر بھی پیچھے کر لیا اور سرکار نماز ادا کرنے لگ گئے۔ نماز مکمل ہو گئی، سلام پھیر لیا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آج ایک ایسا عمل آپ نے نماز میں کیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، تو کیا یہ بھی نماز کا حصہ ہے؟ کیا ہم بھی ایسا کیا کریں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نماز کا حصہ نہیں ہے یا یہ تمہارے کرنے کا نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ آپ نے پھر کیا عمل فرمایا؟ سرکار نے فرمایا انی رأیت الجنہ، اے میرے صحابیوں میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر جنت پر پڑ گئی۔ نماز پڑھ رہا تھا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور ہمیں بخاری کے حوالے چاہیے ہوتے ہیں نا، تو بخاری، امام بخاری نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، فرمایا سرکار نے کہ میں نے جنت کو دیکھا اور جنت نے مجھے ایک پھل پسند آ گیا، اور اے میرے صحابہ میں نے چاہا کہ میں وہ جنت کا پھل تمہارے لیے توڑ کر لے آؤں، میں نے وہ پھل توڑنا چاہا، پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کا نظام ہے،
کہ جو نعمتیں آخرت میں ہیں ان کو آخرت میں ہی رہنے دیں. میں نے ہاتھ بھی پیچھے کر لیا, پیر بھی پیچھے کر لیا. میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اے صحابہ, اگر وہ پھل میں تمہارے لیے توڑ کر لے آتا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا, کہ جب تک دنیا باقی ہے تم کھاتے رہتے, تم سے کبھی پھل ختم نہ ہوتا. اندازہ لگائیں کہ میرے مصطفیٰ کھڑے کہاں ہیں؟ مسجد نبوی میں اپنے مصلے پر کھڑے ہیں, اور ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ جنت میں. آئے ہائے, نظر کہاں جا رہی ہے؟ جنت میں. خود کہا نا انی رأیت الجنہ, میں نے جنت کو دیکھا. کہاں کھڑے ہو کر؟ آئے ہائے, کہاں کھڑے ہو کر؟ بولنے سے ہی مصلے پر. مصلی مسجد نبوی میں ہے. مسجد نبوی اس جہان کا حصہ ہے, اور جنت یہ ایک اور جہان ہے, دوسرے جہان کا حصہ ہے. 7 آسمانوں سے اوپر جنت ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو نبی اس جہان میں رہ کر اس جہان کی چیزیں دیکھ سکتا ہے, جس نبی کا ہاتھ اس جہان میں رہ کر اس جہان تک جا سکتا ہے, تو اس نبی کی نظر آج اس جہان میں رہ کر اس جہان پر اپنے غلاموں پر بھی پڑ سکتی ہے. اور جو نبی اپنا ہاتھ اس جہان میں رہ کر جنت تک بھیج سکتا ہے, پھل توڑ سکتا ہے, اس نبی کا ہاتھ اپنے غلاموں کی مدد کے لیے اس جہان میں عالم قبر میں رہ کر اس جہان کے اندر بھی غلاموں کی مدد کے لیے آ سکتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو ہم کیوں نہ پھر سرکار کو پکاریں. میں نے جیسے پہلے ایک حدیث عرض کی نا, بلکہ قرآن پاک سے آیت عرض کی کہ نہ صرف سرکار کے صحابہ بلکہ پہلی امتوں کا بھی یہ شیڈول تھا, ان کی یہ عادت تھی, معمول تھا کہ جب بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی وہ اپنے نبیوں کے پاس جایا کرتے تھے. وہ اپنے نبیوں کے پاس جایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کو دی, قرآن پاک کا حصہ ہے, پہلے سپارے کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا, کوئی مشکل پیش آتی, تو اپنے نبیوں کے پاس جایا کرتے تھے. تو سرکار علیہ السلام کی اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی اگر فریاد کی جائے, رب کی بارگاہ میں سرکار کا وسیلہ بنا کر, سرکار کی ذات کا واسطہ دے کر رب کی بارگاہ میں اگر آج بھی دعا کی جائے, تو رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے کہ اس وقت دعا کرنے والے کی حیثیت کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس کے وسیلے سے دعا کر رہا ہے, یہ کس کا واسطہ میری بارگاہ میں پیش کر رہا ہے. پھر ہمارا منہ نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ حبیب خدا کی لاج رکھتے ہوئے رب تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا چلا جائے گا. اللہ اکبر. اور آپ اسی پر ایک اور حدیث سن لیجئے. یہ بھی حدیث امام بخاری نے بھی نقل کی ہے اور امام مسلم نے بھی نقل فرمائی ہے. امام مسلم نے کتاب الاعتصام کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. بڑی مشہور حدیث ہے, اور اس حدیث کے میں پورے لفظ آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں, اور پھر آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا شان عطا فرمائی. عن ربیعۃ بن کعب قال كنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. ایسے نہیں, مولوی صاحب زور سے تقریر کرے تو اینڈ تک اونچی آواز سے سبحان اللہ. اب سرکار کے الفاظ پڑھ کے سنائے ہیں تو 2-4 بندے. میری ایک بات یاد رکھنا, ہم اپنی وضاحتوں اور تشریحوں سے بھلے زمین اور آسمان کے کلابے میلتے چلے جائیں, جتنی مرضی جاندار تقریر ہو جائے, میرے مصطفیٰ کی ایک حدیث کے ایک لفظ کے ایک حرف کی ایک زبر زیر کے بھی برابر نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. سرکار کا کسی بھی شے کے بارے ایک حرف بول دینا ہماری گھنٹوں کی تقریروں سے کروڑوں اور اربوں گنا زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. تو اگر
ایک خطیب کی بات پر سبحان اللہ کہہ کر آپ اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، تو سرکار کے جو الفاظ سرکار کے دہن مبارک سے نکلے ان پر کیوں نہیں بلند آواز سے ذرا کہیں؟ اس لیے قرآن پاک کی آیت ہو یا حدیث کے الفاظ ہوں، حدیث کے جب لفظ پڑھے جائیں تو زیادہ ذوق اور شوق کے ساتھ اس پر داد دیا کریں۔ باقی جو ہماری باتیں ہیں وہ تو خیر ہوتی رہتی ہیں، ان کی خیر ہے۔ حدیث پاک یہ ہے، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں اور بڑے لاڈلے صحابی، سرکار کی بڑی خدمت کی ہے انہوں نے۔ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں اکثر رات کو سرکار کی بارگاہ میں خدمت کے لیے حاضر رہا کرتا تھا، رات کو اکثر میں سرکار کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پچھلی رات تھی، تہجد کے لیے میرے مصطفیٰ بیدار ہوئے، فَأَتَيْتُهُ بِوُضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، تو میں ضرورت کا سامان اور وضو کا سامان لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا سرکار کو وضو کروانے کے لیے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاران گرامی، کچھ لوگ ایسے قسمت والے ہیں اور کچھ ان کی قسمت ایسی ہے کہ ہم ساری زندگی بھی محنت کرتے رہیں، کھپتے رہیں، زور لگاتے رہیں، کبھی ان کی قسمت کو نہیں پہنچ سکتے، کبھی ان کی قسمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب صحابی رسول نے جو قسمت پائی ہے، صحابی رسول کے جو مقدر ہیں، ہم دن رات عبادتوں میں گزار دیں، ہر سانس کے ساتھ ہم عبادت اور ذکر کرتے رہیں، تو صحابی رسول کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں گزارے ہوئے ایک لمحے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو ان کا نصیب تھا انہی کا تھا، کوئی بندہ ان کو نہیں پہنچ سکتا۔ کہ رات کا پچھلا پہر ہے اور پچھلے پہر میں کوئی لوگوں کا ہجوم نہیں ہوتا، اکیلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور وضو کا سامان لے کر سرکار کو وضو کروا رہے ہیں۔ آپ تھوڑا تصور تو باندھیں کہ وہ کیا موقع ہوگا، کیا ماحول ہوگا کہ حضرت ربیعہ بن کعب میرے مصطفیٰ کو وضو کروا رہے ہیں، میرے کریم آقا نیچے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں، اور حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام وضو کرتے کرتے ایسے اچانک دریائے رحمت جوش میں آیا، محبت کی نگاہ سے مصطفیٰ علیہ السلام نے اچانک میری طرف دیکھا اور کہا سل اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ 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 اللہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے کہا موقع اچھا ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، لوگوں کا ہجوم بھی نہیں، صرف میں ہوں اور مصطفیٰ کی ذات ہیں، میں ہوں اور حبیب خدا کی ذات ہیں، آج موقع ہے، مصطفیٰ نے خود فرمایا ہے مانگ کیا مانگتا ہے؟ قربان جائیں آپ کے مانگنے پر۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر عطا کرنا ہے تو مجھ غلام کا یہ سوال ہے، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ میں آپ سے جنت میں آپ کی قربت اور سنگت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاران گرامی، مانگنے کا طریقہ آتا ہو تو بندہ بڑا بڑا کچھ مانگ لیتا ہے، بات کرنے کا ڈھنگ ہو تو بڑا بڑا کچھ منوا لیتا ہے۔ اگر ہمیں تھوڑا سوچیں، اگر ہمیں کسی کی طرف سے آفر ہو کہ آج جناب مانگیں، جو بھی مانگ سکتے ہو مانگو، تو آپ سوچیں کیا ہمارا ذہن وہاں تک جائے گا؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ جی میرے منڈیاں نو نوکری تے لوا دیو، ہاں جی اے جی مینوں فلاں میرا کام کٹا دیو، ہم یہاں تک محدود رہ جاتے ہیں۔ قربان جائیں صحابہ اکرام کی عظمت پر کہ جن کی خواہش اور ذہن میں سوائے مصطفیٰ کی قربت کے اور کوئی بات ہی کبھی نہیں ہوا کرتی تھی، کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سل یا ربیعہ تا، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ انی اسألوکا، بے شک میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ آپ کی صحبت کی وجہ سے، آپ کی غلامی کی وجہ سے جنت تو ہمیں مل ہی جانی ہے، مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جو غلاموں والی جنت ہے۔ یا رسول اللہ میں مانگتا یہ ہوں کہ جس طرح اس دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قربان جائیں صحابی رسول کے مانگنے پر کہ کیا مانگا۔
کہ خالی جنت نہیں چاہیے، جنت تو مل ہی جانی ہے، جنت میں آپ سے، جنت میں آپ کی سنگت مانگتا ہوں، آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قربان جائیں سرکار کی عظمت پر کہ جو اس جہان میں بیٹھ کر جنتیں تقسیم فرما رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، جس کو چاہتے ہیں جنت عطا فرما دیتے ہیں۔ جنت رب کی ہے، اللہ نے مالک میرے مصطفیٰ کو بنایا ہے، جس کو چاہیں عطا فرما۔ میرے مصطفیٰ نے اب کیا فرمایا صحابی رسول کے اس تقاضے پر؟ یہ نہیں کہا کہ اے بھیا میں نے اتنی لمبی یا اتنی بڑی بات تو نہیں کہی تھی، میں نے تو کہا تھا کہ دنیا کی کوئی شاید کچھ مانگنی تو یہ مانگ لو، ایسے ہی میرے مصطفیٰ نے کوئی بات ہی نہیں کی، کہا کہ انی اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوا غیر ذالک، اے ربیہ کچھ اور مانگنا ہے وہ بھی مانگ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار کی عظمت اور شان پر قربان جائیں، میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھ لیں۔ نرالا زمانے تو دلدار میرا، آئے ہائے ہائے، ایسا نبی کسی کو ملا ہو تو کوئی بات کرے نا، تو پھر ذرا مل کے کہہ لیں نرالا زمانے تو دلدار میرا، نرالا دلدار میرا، نرالا ہمارا زمانہ نظر مار ویکھاں میں سارا زمانہ نظر مار، تیرے اکھیاں نو بھاوے نہ کوئی، میں جس پاسے ویکھاں تینوں یار ویکھاں۔ یہ بات حضرت حسان نے کہی تھی نا سرکار کے سامنے۔ یاران گرامی وقت ہو گیا، انشاءاللہ جی نہیں چاہ رہا بات ختم کرنے کو، لیکن انشاءاللہ اگلے جمعے اس سے آگے بات شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مصطفیٰ کی عظمت اور شان ماننے اور سرکار کی غلامی میں موت نصیب